معروف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ان کی تیسری اہلیہ بشریٰ بی بی نے کالے جادو اور ریاستی طاقت کو ملا جلا کر ایک ایسا حکومتی ماڈل تشکیل دیا تھا جس میں اہم ملکی اور عالمی معاملات پر فیصلہ سازی میں ان کا بنیادی کردار ہوتا تھا۔ اس دور کی فیصلہ سازی میں روحانی اشاروں اور خوابوں کو حکومتی فیصلہ سازی میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی رہی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومتی اور ذاتی معاملات میں بشریٰ بی بی اف پنکی پیرنی کا اثر و رسوخ حد سے زیادہ تھا۔ وزیر اعظم کی ملاقاتوں، سرکاری فیصلوں اور حتیٰ کہ ان کا سفری شیڈول بھی بشریٰ بی بی کی منظوری سے طے ہوتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بنی گالہ میں ہونے والی پیری فقیری، روحانی رسومات اور کالے جادو سے پارٹی حلقوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اسی بنیاد پر عمران کے کچھ قریبی ساتھی ان سے کچھ دور بھی ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2018 میں عمران خان کی انتخابی جیت اور ان کا وزارت عظمیٰ تک پہنچنا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس دوران آئی ایس آئی کے چند لوگوں کو خفیہ طور پر بشریٰ بی بی کے روحانی نیٹ ورک سے جوڑا گیا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے بشریٰ بی بی کو جو انفارمیشن ملتی تھی وہ اسے روحانیت کے کھاتے میں ڈال کر عمران خان تک پہنچا دیتی تھیں۔ یوں وزیر اعظم سے فیصلے آسانی سے کروا لیے جاتے تھے، چونکہ انہیں بتایا جاتا تھا کہ روحانی حساب کتاب میں انہیں ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ برطانوی جریدہ کہتا ہے کہ دوسری جانب روحانیت کے اس کھیل میں عمران خان بطور وزیر اعظم مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ ان کے دور حکومت میں کیے گئے بڑے انتخابی وعدے پورے نہ ہو سکے، ملک میں معاشی بحران سنگین تر ہو گیا۔ دوسری جانب عمران خان کی روحانی فیصلہ سازی کے نتیجے میں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ بڑھنے لگا اور بالآخر انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ بعد میں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ جیسے کرپشن کیسز میں عمران اور بشریٰ بی بی گرفتار ہوئے، پھر انہیں لمبی قید کی سزائیں ہو گئیں، جن کی وجہ سے اب وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ اگرچہ توشہ خانہ کرپشن کیسز میں سزا ملنے کے باوجود عمران عوامی سطح پر اخلاقی ساکھ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا اور جیل میں بھی بشریٰ بی بی اف پنکی پیرنی کے روحانی مشوروں پر چل رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ جس اسٹیبلشمنٹ کے طفیل سے وزیر اعظم بنے تھے آج اسی کے خلاف کھڑے ہیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے پی ٹی آئی کو بدعنوانی کے خلاف ایک عوامی پلیٹ فارم کے طور پر پیش کرتے ہوئے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی دونوں کے رخ بدل دیے اور وہ بھی ایک موقع پر سیاستدان بن گئے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کالے جادو پر یقین رکھنے والی بشریٰ بی بی نے عمران خان کے روزمرہ کے فیصلوں سے لے کر سرکاری تعیناتیوں تک اپنی مرضی ان پر تھوپی۔ رپورٹ کے مطابق عمران کی ذاتی زندگی اور حکومتی فیصلوں میں خوابوں، فیس ریڈنگ اور روحانیت کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے سابق ملازمین نے دعویٰ کیا کہ بنی گالہ میں گوشت، جانوروں کے سروں اور کلیجی کے ذریعے بدروحوں سے نجات دلانے کے لیے عملیات کیے جاتے تھے، جس سے ہر جانب توہم پرستی پھیل گئی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں عمران کابینہ کے ایک سابق رکن کے حوالے سے کہا کہ حکومتی معاملات میں بشریٰ بی بی کا مکمل کنٹرول تھا۔ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں، سرکاری امور اور یہاں تک کہ پروازوں کے اوقات بھی بشریٰ بی بی کی منظوری سے طے پاتے تھے۔ سابق کابینہ رکن نے بتایا کہ عمران خان بشریٰ بی بی کے سحر میں مبتلا تھے اور ان کے کسی مشورے کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بشریٰ بی بی کے روحانی فیض کی وجہ سے ہی وزیر اعظم بنے ہیں۔ رپورٹ میں جہانگیر خان ترین سمیت عمران خان کے سابقہ ساتھیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان لوگوں نے کالے جادو کے استعمال پر تشویش ظاہر کی، لہٰذا انہیں عمران کے حلقہ احباب سے باہر کر دیا گیا۔ چنانچہ پارٹی کے اندر یہ تاثر مضبوط ہوا کہ فیصلے کسی اجارہ داری نظام کے تحت نہیں بلکہ بشریٰ بی بی کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2018 میں عمران خان کی کامیابی فوج اور آئی ایس آئی کی مدد سے ممکن ہوئی، جو پی ٹی آئی کے احتسابی انقلابی نعرے سے متصادم ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو بطور آئی ایس آئی سربراہ تب ہٹایا گیا جب انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی کرپشن کی نشاندہی کی۔ رپورٹ کے مطابق عمران اپنے بڑے انتخابی وعدے، لاکھوں گھروں اور ملازمتوں پر عمل درآمد نہ کر سکے اور بعد ازاں خود اعتراف کیا کہ 5 سال کی مختصر مدت میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।